بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ۔ مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب، میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے مگر بدقسمتی سے کوشچن اتنا اچھا نہیں ہے، بہت ہی سنجیدہ کوشچن ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں کہ اگر جی جی بیچ میں ویسی کچھ بات ہو تو آپ پلیز اچھا پہلے معافی۔ پوچھیں۔ جی جی مولانا صاحب، یہ اصل میں میری ایک عزیز دوست کی طرف سے سوال ہے جو آپ کو نہ سوال کر نہیں سکے گی، تو میری وساطت سے آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں اپنا مسئلہ۔ 18 سال کی شادی شدہ ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، بہت معزز پیشہ ہے ان کا، جاب کرتی ہیں، 3 بچوں کی ماں ہیں۔ ہوں بیٹی ان کی 16 سال کی ہے اور بیٹا 15 سال کا، اور ایک بچہ ہے 8 سال کا۔ ہوں 18 سال پہلے اپنے شوہر کے ساتھ جب بیاہ کے آئی تھی تو ان کا خواب تھا اپنے شوہر کے ساتھ ایک گھر بنائیں، ان کے بچوں کو پالیں ٹھیک ہے۔ اور یہ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں، آپ بولیں۔ جی مولانا صاحب، میری دوست کا کہنا ہے کہ ان کی ایک جٹھانی ہے، ہوں مطلب ان کے جیٹ کی بیوی، ان کے جیٹ معمولی قسم سے کچھ معذور ہیں اور اپنی پراپرٹی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور ان کے ایک جو فادر ان لا ہیں ان کی ہوں پینشن چلتی رہتی ہے، تو ہوں اس میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہوں تو وہ جیٹ کی جو معذوری کی وجہ ہے، تو اس وجہ سے ان کی جٹھانی نے ان کے ہسبینڈ کو ایسا الجھا کے رکھا ہے کہ میری دوست کہتی ہیں کہ ان کا گھر انہوں نے کبھی بننے نہیں دیا۔ ہوں ان پر عجیب قسم کے دورے پڑتے ہیں، چیختی ہے، چلاتی ہے جب بھی وہ کبھی سنتی ہیں کہ ان کے دیور اپنا کہیں گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہوں مولانا صاحب، میری دوست کہتی ہیں کہ میری جٹھانی نے ہر سال ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوتی ہے ہوں جو پوری کرتے کرتے ان کے شوہر نے جو بھی بچت کیا ہوتا ہے، محنت سے کمایا ہوا، سب کچھ وہ لٹا دیتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو اپنے رکے پڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ 8 سال پہلے میری دوست کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے ایک بیسمنٹ بنائی تھی جو ہوں ویسی کی ویسی ہی ہے۔ ہوں مولانا صاحب، میری دوست کہتی ہیں کہ پہلے انہوں نے جب جاب کی، اچھے پیسے کمائے، وہ ابھی بھی جاب کرتی ہیں، ہوں اور اپنے شوہر کی بھی کافی ہیلپ کی ہوں تاکہ ان کے بچوں کا گھر بنے ہوں اور سوسائٹی میں ان کا ایک نام ہو، ایک مقام ہو۔ مگر ہوں 18 سالوں کا انتظار، اور آئندہ بھی ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے اور ان کے بچوں کا گھر کبھی نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کماتی ہیں، اپنے ہوں شوہر سے شیئر نہیں کرتی ہیں، جہاں مرضی آتی ہے وہاں یوز کر دیتی ہیں، اپنا آپ پالتی ہیں، ہوں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں۔ مولانا صاحب، کھلا کے بارے میں پوچھ لیتی ہیں، آپ کا مشورہ چاہتی ہیں، تو یہ بھی پوچھنا چاہتی ہیں کہ کتنا حق ہوتا ہے ایک بھائی اور اس کی بیوی کا کسی اور عورت کے شوہر پر، کہ ہوں دوسری عورت کا کبھی بھی گھر بننے نہ دے، 18 سال نہ بننے دے۔ اچھا چلیں، میں ابھی یہ تو پتہ نہیں آپ مولانا کے۔ صاحب، پلیز ایک نمبر چاہیے اور ای میل ایڈریس چاہیے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کافی مسئلے ہیں جو کہ فون پہ نہیں کیے جاتے، وہ نہیں کرنا چاہتی، اچھا تو دیکھیں، پلیز۔ اچھا چلیں، اب میں تو اب آپ کا کیونکہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ کی دوست کا ہے، تو وہ ہوتی تو میں اس سے پوچھ لیتا کہ صرف اس بات پر کہ گھر نہیں بنا تو کیا اور بھی یعنی میاں اچھا ہے، ساری اور چیزیں اگر وہ پوری کر رہا ہے، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی رہائش دی ہوئی ہے، کرائے کی دی ہوئی ہے، اور بچوں کے حقوق اور بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، باقی مطلب صرف یہ ہے کہ جی اپنا گھر نہیں بنا سکا، تو اس بنا پر کیا وہ خلا لے سکتی ہیں؟ میں ان سے یہ پوچھتا کہ بھئی اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو ہے، یہی صرف ایشو ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میری بہن ٹھیک ہوں اللہ۔ مفتی صاحب، میرے ساتھ میں آپ کو کہاں سے شروع کروں؟ میری ایک دوست ہے سارے جس نے دوستوں کے مسئلے آپ لوگ لے کے آتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب میری بہنوں سے بھڑکی تھی، اس کو میں نے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، یہ اچھا میری بہنوں سے بھڑکی تھی، اس نے میرے گھر گھس کے میرے ساری کمزوریاں، ہمارے سارے راز، ہماری ہر چیز نوٹ کر کے اب وہ میرے پیٹھ پیچھے لوگوں سے باتیں کرتی پھر رہی ہے اور بہت بہت غلط باتیں کر رہی ہے، اور اب اس مقام پر وہ مجھے لے آئی ہے کہ بھئی اس کے بچے اس کے اپنے نہیں ہیں، اس کے پہلے خاوند سے اس کے بچے ہیں۔ میری زندگی میں آج سے 16 سال پہلے ایک مرد آیا جس کے ساتھ شادی چلی نہیں،
उसके बाद मैंने दूसरी शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ठीक है। लेकिन इसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मेरे पास्ट के बारे में बताया और बहुत ही गंदे तरीके से इसने बयान किया सब। अब ये लोगों को बहुत गंदे तरीके से मेरे बारे में बता रही है और मुझे कह रही है, और मुझे कल परसों से इसके थ्रेटिंग के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे इस खुशी है और ये तसल्ली है कि मेरा खामन हर बात जानता है। ठीक जो है। कुछ हुआ वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, उन्हें कोई किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। लेकिन इस औरत ने मेरी जिंदगी में घुसकर मेरी हर चीज पूछकर, हर चीज करके अब ये मुझे थ्रेट कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। मुझे अफसोस इस चीज का है कि वो अब इस माह की 10 तारीख को उम्रे पे जा रही है। मुझे इस चीज का दुख हो रहा है और मैं कह रही हूँ कि लोग ऐसे कामों के जाने से पहले अच्छा माफी मांगते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ मेरी बहन। पहले तो मुझे एक बात बताएं कि अगर वो आपको थ्रेट कर रही है तो आप स्ट्रेट अवे पुलिस के पास चली जाएं और वो मैसेज दिखाएं, और तो उनके लिए इशू बन जाएगा, ताकि उनको होगा कि भाई ये तो अगर वो इस तरह से आपको थ्रेट कर रही है या आपके ख़िलाफ़ कोई, तो आप उसकी कंप्लेन करें पुलिस में जाके। ठीक है, एक बात ये तो मैंने आपको एडवाइस दे दी। बाकी वो जो सवाल हैं और ये है, देखें अब इस पे तो मैं गुफ्तगू हमेशा करता रहता हूँ, अभी फिर कर लूँगा थोड़ी सी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। अच्छा भाई साहब, आई हैव 2 क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, उर्दू में गेव को क्या कहते हैं? किसको? गेव जो पाकिस्तान में होते हैं, जो खुसरे जो नहीं होते। हाँ, खुसरे ही कहते हैं उनको जी, खदड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं। अच्छा, आप क्यों? उसके बारे में पूछना, और एक चाइल्ड बेनिफिट के बारे में। और किस चाइल्ड बेनिफिट के बारे में? जी हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं। चाइल्ड बेनिफिट यूज कर सकते हैं हम अपने बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट, अच्छा चलें। अगर सदका खैरात और ज़कात वगैरह दें। अच्छा, ये तो ठीक है, ये बात तो हो गई। अच्छा, ये जो ख्वाजा सराओं के बारे में आप पूछना चाहती हैं, तो ये क्यों आप पूछना चाहती हैं? और क्या? नहीं, वो कहते हैं कि इनकी बददुआ लगती है, अगर कुछ कहे ना हाँ, तो बददुआ देते हैं, तो वो जनती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई ये ठीक है? मतलब आप ये कह रही हैं कि जो ख्वाजा सरा होते हैं वो ये कहते हैं कि हम जनती हैं? जी, मतलब ये उसकी उनको कुछ कहें, तंग करें, तो वो बददुआ देते हैं, तो उनकी बददुआ लगती है। अच्छा, तो वो तो पाकिस्तान में जो भीख मांग रहे होते हैं और रास्तों में खड़े होते हैं और बच्चे पैदा होते हैं तो घरों में इस तरह से। चलें ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहीं सुना था कि वो चाइल्ड बेनिफिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ज़कात के लिए भी पैसे जमा किए हैं, और मैं उसकी ज़कात भी देती हूँ और सदका खैरात देती हूँ ना। चलें, मैं आपका सवाल लिख लिया, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी जी। एक तो क्वेश्चन है नमाज के बारे में, औरतों के बारे में, कि वो जब खड़ी होती हैं, स्टार्ट नमाज करती हैं, तो उनके पाँव जो उसमें गैप कितना होना चाहिए, कि पाँव जुड़े हुए होने चाहिए या उसमें गैप होना चाहिए, और जब नीचे जाती हैं तो उनके पाँव में लाइक उनके कैसे मुड़े हुए होने चाहिए, लाइक उनका तरीका क्या होता है, प्लीज वो बताएं। एंड जब वो सजदे में जाती हैं तो उनके पूरा जो वो हाथ नीचे जाता है, हम लोग सजदे में जाते हैं तो वो लाइक वो पूरा हाथ हम लोग जमीन को टच करना चाहिए, या लाइक वो कोनी जो होती है वो उसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए? ठीक है, वो प्लीज लाजमी बताएं। वो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछना था कि जायदाद के बारे में, कि आया अगर बाप अभी जिंदा है तो वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों में बांटता है पैसे, और लाइक वो दूसरे बेटी एंड बेटे को लाइक उसमें से काफी ज्यादा दे देता है, और दूसरे बच्चों को लाइक एक को देता है बहुत कम, 2 को दरमियाना देता है, एंड 2 को बहुत ही ज्यादा दे देता है। अब वो जिंदा है, वो कहता है मेरी अपनी मर्जी, मेरा पैसा है, लाइक मैं जैसे भी दूं। तो इसमें इस्लाम क्या बोलता है? अच्छा, एक तो ये मुझे बताएं, शुरू में आपने मेरी जो गुफ्तगू थी सुनी थी, जो मैंने शुरू में जो मैं करता हूँ? नहीं, मैंने अभी टीवी ऑन किया है। ये सारे आप हजरात शुरू की गुफ्तगू क्यों नहीं सुनते? आज हम बच्चे होते हैं तो उनको अच्छा, होता है। अगर आपके पास टाइम हो ना तो सुबह ये प्रोग्राम 7 बजे रिपीट होता है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको स्काई है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें, सुबह रिकॉर्डिंग पे लगाएं। पूरा जो आज का मेरा जो शुरू का जो टॉपिक था वो आपके सवाल का जवाब है, तकरीबन आधे घंटे की तकरीर है वो पूरी।
ٹھیک ہے، اگر آپ وہ سن لیں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں جواب مختصراً دیتا ہوں، لیکن اگر آپ صبح سن لیں یا ریکارڈ کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پھر کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں. مفتی صاحب. جی جی عرض کریں. سوری جی فرمائیں. انگریزی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی کریں، بالکل کریں. ایک بچہ ہے 3 سال کا. ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹر کرتا ہے، اسٹیٹر زبان اس کی اٹکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ اردو میں بات کر رہے ہیں. تو مجھے جو ہے نا بچے کی زبان. اچھا دعا بتائے اس کے لیے کوئی چیز. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی، میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی جی. ایک تو یہ جو لوگ نظر نیاز دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ مثلا میں بہت زیادہ بیمار تھی تو میری پڑوسی نے کہا کہ میں نے نظر رکھا ہے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھوں گی. بی بی فاطمہ کا کیا پڑھوں گی؟ بی بی فاطمہ کا معجزہ. بی بی فاطمہ کا معجزہ؟ جی جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا، وہ اہل تشیع ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے گھر آ کے پڑھوں گی. میرے ہسبینڈ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن اچھا دیکھیں، پہلی بات تو میرے گھر میں انہوں نے پڑھا. اچھا دیکھیں میری بہن، معجزہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کرام معجزہ دکھاتے ہیں، قرآن جیسے معجزہ ہے، اور انبیاء کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. باقی صحابہ کرام، اولیاء کرام کی کرامت ہوتی ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن. ٹھیک ہے. اور یہ کہ پھر نہیں، وہ ہر جمعرات کو نیاز دیتے ہیں تو ہمارے گھر بیچتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، وہ بن میں پھینک دیتے. گناہ تو نہیں ہے؟ تو بن میں کیوں پھینکتے ہیں؟ بن میں تو نہیں دل پھینکنا چاہیے. چاہتا کبھی کبھی وہ نیاز کے نام سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں میری بہن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اچھا جواب دے لیں بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. جی بھائی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا. وعلیکم السلام. جی جی. میرا کوشچن ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا، میرے بیٹے کو ADHD ہے. ہاں اچھا، میں وہ لکھا ہوا ہے نا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں. ویٹ کروں تھوڑی دیر؟ ہاں ابھی میں بتا رہا ہوں، ابھی آپ کو ہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کال لیتے ہیں پھر جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا. جی سب بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں. ابھی میں اٹلی سے بول رہا ہوں، خالد نام ہے میرا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اٹلی میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی میں اٹلی میں رہتا ہوں. جی اٹلی شہر ترنتو، شاید آپ نے سنا ہوگا. کون سا شہر؟ ترنتو میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی 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 فرمائیں. بلزانو کے ساتھ ہے، بلزانو یہ ترنتینو آلتو آدیجے ضلع کا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ سوال کرنا تھا. میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ابھی میں یہاں پہ وہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ وائف کا آپریشن کروا لیں. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ وائف کا آپریشن کروا لیں کیوں؟ پریگننٹ نہ ہونے کے لیے اگر وہ کیا یہ کروا کہ لوں تو بتائیے یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ پیگننسی سے روکنے کا کہ ان کا آپریشن کرا لیا جائے؟ اور طریقہ یہ پھر اچھا سنیں تو صحیح نا میرے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام خالد نام ہے. اچھا خالد، اگر ڈاکٹر یہی مشورہ آپ کو دے دے کہ آپ اپنا آپریشن کرا لیں تاکہ بچے نہ ہوں تو آپ کرا لیں گے؟ یار میں آپ کی گائیڈ لائنس لینی ہے نا مجھے تو. نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، اگر یہی مشورہ مرد کو دیا جائے کہ بھائی پیگننسی بچے زیادہ ہو رہے ہیں تو تم یہ کرا لو، تو مرد کرا لے گا آپریشن؟ بیگم ہنس رہی ہے آپ کے جواب. یار میں ہنس نہیں رہا، میں تو آپ کے سوال پہ ایک سوال اٹھا رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں میری وائف سن رہی ہے تو وہ ہنس رہی ہے آپ کے جواب سے. وہ کہہ رہی ہے صحیح آپ کو جواب ملے. یہ دیکھیں، یہ چلیں خالد بھائی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. اور ایک اور میں پوچھنی تھی. میں نماز پڑھتا ہوں تو چھوٹے 2 بچے تو میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ میرا 1 سال کا، تو وہ جہاں نماز کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ بچہ بھائی آگے ہی کھڑا ہوگا، کبھی پیچھے کھڑا ہوگا، کبھی آپ کے اوپر چڑھے گا، تو اس میں کیا ہے؟ اچھا میں نہیں پوچھنا چاہتا اس سے کچھ نماز میں تو نہیں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے،
حضور اکرم صلی اللہ اور علیہ یہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت آپ کی جو نواسی ہیں حضرت امامہ اور آپ کے نواسے یہ جو ہے وہ آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی ہاتھ میں آگے آ جاتے تھے، کبھی حضور ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے. تو بچے ہیں نا وہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا کیا اور کوئی بات ہے؟ کیونکہ آپ کی کال اٹلی سے آئی ہے اچھا اور آپ ایک نے کہا جی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس لیے میں آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں، دوسری کیا بات ہے؟ ہاں مہربانی آپ کی بہت بہت. ان شاء اللہ آپ سے میں کرتا ہوں کال، ملاقات کرتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں. میں بہت آپ کو بہت عرصے سے ڈیلی پروگرام دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کا کاش یہ جو آپ پہلے آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ شروع سے دیکھا کریں پروگرام، میں تو یقین کریں میں تو صبح بھی دیکھتا ہوں، ریپیٹ بھی آپ کا دیکھتا ہوں پروگرام، اور رات کو بھی آپ کا دیکھتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک اور بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ اچھا کہتے ریپیٹ ہیں کیوں کہ دیکھتے ہیں؟ نبی پاک جو ہیں وہ اللہ کے نور ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. تو اس میں بارے میں تھوڑی سی مجھے گائیڈ لائنس کر دیں. اچھا دیکھیں انشاءاللہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور آج جمعرات بھی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور اتنے سارے سوالات جمع ہو گئے. انشاءاللہ میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. ہو سکتا ہے شاید آج نہیں کر پاؤں کیونکہ یہ بڑا اہم ہے اور اتنے زیادہ سوالات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی گفتگو کوشش کروں گا، ہو سکے تو کر لیں. اچھا دیکھیں، جو میری بہن نے اپنے بیٹے کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے. آپ سورہ زمر آیت نمبر 22 اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور بیٹے پہ دم کریں، یا بیٹا خود پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. اور بیٹی کی جاب کا ایشو ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، نماز کی پابندی کرے اور روزانہ صبح کے وقت میں سورہ بروج پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ اس کو خیر والی عافیت والی جاب عطا فرمائیں گے. اچھا میری بہن نے کہا ہے کہ جی ان کی شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں، وہ ان کے جو شوہر ہیں وہ بھائی اور جیٹھانی کو پال رہے ہیں، اور 18 سال کے اندر کبھی اپنا گھر بنانے کی طرف دھیان نہیں دیا. اب وہ یہ سوچ رہی ہیں، ان کی دوست یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ خلا لے لیں. اچھا دیکھیں، اگر یہ وجہ ہے تو اس بنیاد پہ تو خلا نہیں لینا چاہیے نا. ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو اخراجات بھی دیتا ہے اور اس کے ساری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. اس نے اس کو گھر بھی دیا ہوا ہے، اگرچہ اپنا نہیں دیا لیکن اس نے رہائش اس کو دی ہوئی ہے اور ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ گھر نہیں بنا سکا یا نہیں بنا رہا، تو اس بنیاد پہ خلا نہیں لینا چاہیے. دیکھیں یہ تو پھر جائز نہیں ہے. خلا تو بہت کوئی مسائل ہوں، کوئی ایشوز ہوں، حقوق ادا نہ کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، مطلب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر لینا چاہیے. لیکن میں اس موضوع پہ پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں، اور آج جمعرات ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے اخراجات، اپنا گھر دیکھیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک عورت کے لیے، بچوں کے لیے، آپ کے لیے ایک رہائش کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی رہائش کا انتظام کریں، کوشش کریں. اور باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی مدد کریں، لیکن ایسے نہ کریں کہ آپ کے اپنے بچوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے. جیسے آج ایک کال کی نا ایک بہن نے، اس نے اپنی بچی، یتیم بچی کے پیسے، اپنے پیسے اپنی بہن کے اوپر لگا دیے گھر بنانے پہ، اور آج وہ خود ضرورت مند ہو گئی ہے اور وہ بہن کو کہتی ہے کہ جی اب تم میری مدد کرو، تو بہن کہتی ہے جاؤ، میں نے تو نہیں کرنا تمہاری مدد. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیں. ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیں. اچھا دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ جی ان کی ایک دوست تھی، اس نے ان سے دوستی کی، بہنوں سے بڑھ کر تھی، اب بعد میں راز فاش کر رہی ہے، بدنام کر رہی ہے. اچھا دیکھیں، جو انسان کسی دوسرے کی پردہ بے عیبی کرتا ہے، ستر پوشی نہیں کرتا، اس کو بدنام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی بدنام کریں گے، اور آخرت میں تو جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا وہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. تو لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو پردے میں رکھے. اگر کسی کے سامنے کسی کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور وہ تو آپ کی دوست تھی، تو یہ کیسی دوستی نبھا رہی ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی میاں سمجھدار ہیں، تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کو کرنے دیں. جو وہ گند پھیلا رہی ہے، گند کر رہی ہے، وہ سارا گند اسی کے اوپر آئے گا، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ آپ کی عزت کو اور بڑھائے گا. تو باقی آپ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پڑھا کریں 21 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے پوچھا ہے خواجہ سرا جو ہوتے ہیں، جن کو خنثی مشکل عربی میں کہا جاتا ہے، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کو بددعا دیں تو ان کی بددعا لگتی ہے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مظلوم کی بددعا لگتی ہے. جو مظلوم ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ خواجہ سرا ہو یا نہ ہو،
اچھا یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ تو بہت زیادہ 90% تو یہ فراڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ یا تو مرد ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بھیس ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے اور بھیک مانگتے ہیں اور غلط قسم کے کاموں میں یہ اپنے آپ کو لگا کے رکھتے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو، اگر وہ ایسا ہے کہ تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اس کی جو جینز میں مردوں والی صفات زیادہ ہیں یا عورتوں والی۔ اگر وہ مردوں کی طرف اس کا رجحان یا مرد کے جیسے اس کی داڑھی کے بال آتے ہیں، جسم کے بال آتے ہیں، اس کے اعضاء ایسے ہیں تو وہ پھر مردوں کی طرح زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ عورتوں والے اعضاء ہیں، عورتوں کی طرح ہیں، تو پھر وہ عورتوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ یہ نہیں کہ ہو مرد اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، تو اللہ کے رسول نے تو لعنت فرمائی ہے۔ تو لہذا ان حضرات کو چاہیے کہ یہ ان کے اندر جو ہے یہ اگر ایسے ہیں تو یہ ایک نارمل زندگی گزاریں، معاشرے کے اندر رہیں، کام کریں، اور اپنے یہ عیب نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جیسے کوئی ایک انسان معذور ہوتا ہے تو یہ بھی معذور ہیں۔ تو یہ جو افواہ اڑائی ہوئی ہے کہ جی ان کی بددعائیں لگتی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس باقی ٹائم کم ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اور گفتگو کریں گے۔ اچھا دوسرا چائلڈ بینیفٹ، بالکل چائلڈ بینیفٹ آپ لے سکتی ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ صدقات بھی دے سکتی ہیں اگر وہ پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کی نماز کا طریقہ دیکھیں، اچھا بالکل ٹائم کم ہے اور یہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ میں کل دوں گا۔ ناظرین آج جمعے کی رات ہے، بالکل 4-5 منٹ رہ گئے، تو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دین الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ یا الہ العالمین، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو ہم سب پہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ایک عزیزہ ہیں وہ ان کا آپریشن ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے غضنفر خان ہیں ان کی اہلیہ کا کل ٹیسٹ ہے، دعا کریں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یا اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، عزیز و قارب ہیں، ملنے والے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، یا اللہ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی جو جائز حاجتیں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ جو پرابلمز ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو حل فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ تو ان کو خیر والے عافیت والے رشتے عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والے گھر عطا فرما، یا اللہ جن کی مسائل ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، یا اللہ تو ان کے گھروں کے اندر امن کو پیدا فرما، محبت کو پیدا فرما۔ یا اللہ جو مال جو ہے فتنے کا سبب بن رہا ہے، یا اللہ لڑائیوں جھگڑوں کا سبب بن رہا ہے، یا اللہ مال کی فتنے سے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر دینداری کو زندہ فرما، یا اللہ ہماری بہنوں کے اندر شرم حیا کو، پردے کو زندہ فرما، بھائیوں کے اندر یا اللہ عزت کی حفاظت کو، یا اللہ آنکھوں کی حفاظت کو زندہ فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ پکا دیندار بنا۔ یا اللہ تو نے ہم پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، احسان فرمایا۔ یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ اسلام پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جس وقت موت آئے اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر یا اللہ شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، یا اللہ فلسطین کے، پاکستان کے، افغانستان کے، صومالیہ کے، کشمیر کے مسلمان، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں حال ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
فی مشارق الارض و مغاربها اللہم عید الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے یا اللہ تو ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔